بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی K2 پاکستان کے ساتھ میں ہوں جمیل لنگری۔ گلگت بلتستان کے بدلتی اور اہم سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی منظر شکری صاحب۔ منظر شکری صاحب بتائے گا کہ آج کا جو اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو الیکشن ٹریبونل میں شابیک ورسز دلپذیر کیس کا تھا، آج سارا دن آپ وہاں پہ موجود بھی رہے، اور کیا ہوا، اس کا کنکلوژن تھا یا پھر آگے کے لیے اس کے کیا صورتحال ہے؟ شکریہ جمیل لنگری صاحب۔ چونکہ یہ دلپذیر ورسز شابیک والا جو کیس ہے، یہ کافی عرصہ بہت پرانا کیس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے جسٹس راجہ شکیل صاحب کے اس ٹریبیونل کے جج تھے، جس پہ بعد میں عدم اعتماد کیا تھا لاسٹ مرتبہ اپنا شابیک نے۔ اس کے بعد یہ واپس جو ہے جسٹس جاوید احمد کے کو ٹریبیونل کا جج بنایا، تو وہاں پہ آ گیا۔ کل گزشتہ روز جو ہے وہاں پہ تفصیلی آرگومنٹس، مطلب سیچرڈے کو بھی، ہفتے والے دن بھی بہت طویل آرگومنٹس اس پہ رہے، شام کا ٹائم ہو گیا، جس کے بعد جو ہے پیر کے روز بھی آرگومنٹس ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مختصر ججمنٹ جو ہے وہ جسٹس جاوید صاحب نے سنایا، جس کے تحت اس نے واضح طور پہ ججمنٹ کے اندر یہی لکھایا، بلکہ سنایا، کورٹ روم کے اندر جرنلسٹ میڈیا موجود تھا، اس میں اس نے یہی کہا کہ چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے کل 22 یعنی آج کے دن جو ہے 22 کو جو ہے وہ ان کی ری کاؤنٹنگ ہوگی، اور اس کے تحت ہوں گی کہ کون سے ووٹ درست ہے، پوسٹل بیلٹ کون سے غلط ہے، یہ ری کاؤنٹنگ سے ہی ہم چیک کریں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ پوری ٹیم بیٹھے گی، وہ بیٹھ کے صبح 10 بجے چیک کرے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج چونکہ آپ بھی عدالت میں تھے، اچانک ایک اپلیکیشن کہیں پہ گزاری گئی جو چیف الیکشن کمشنر کو گزاری گئی تھی کہ جسٹس جاوید صاحب پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد کیا، دوسری بار یعنی عدم اعتماد کا اس نے، کیونکہ جاوید صاحب نے تو ایک دن پہلے فیصلہ سنایا، آج تو صرف کاؤنٹنگ ہونی تھی، گنتی ہونی تھی، وہ ریٹرننگ آفیسر یا آپ کا پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ اس کی تو کاؤنٹنگ ہونی تھی، پوسٹل بیلٹ ہے، ان کی گنتی ہونی، کون سے درست ہے کون سے غلط ہے، الیکشن رولز 2017 کے تحت کون سے درست ہے کون سے غلط ہے۔ لیکن اچانک اس اپلیکیشن کی بات آ گئی، پھر اس پہ کچھ آرگومنٹس ہو گئے۔ آرگومنٹس میں جو ہے انہوں نے جسٹس جاوید صاحب پہ جو انہوں نے عدم اعتماد کیا یا جو الزام لگایا، اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ ٹائم دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس پہ کیا ڈیسیجن لے رہا ہے۔ دوسرا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو جو الزام لگایا گیا ہے ٹریبیونل کے جج پہ، جسٹس جاوید احمد پہ، اس نے کہا اس کو بھی پروف کرنا پڑے گا، اور اس نے اس کو ایڈجرن کر لیا، ملتوی کیا ہفتے کے روز، چونکہ ہفتے کے روز یہ کیس دوبارہ لگے گا دلپذیر ورسز شابیک جو الیکشن ٹریبیونل میں ہے، ہفتے کے دن اس کی دوبارہ وہ ہوگی۔ اور چونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کیا نیا ٹریبیونل بناتا ہے نہیں بناتا ہے۔ اگر نیا ٹریبیونل اگر تشکیل بھی دیتا ہے، جہاں تک کل کا جو فیصلہ آیا تھا جسٹس جاوید احمد کے ٹریبیونل سے، وہیں سے یہ کیس آگے رن کرے گا، یعنی وہاں پہ بھی اگلا جو ٹریبیونل ہوگا اس نے بھی ری کاؤنٹنگ ہی کروانا ہے، کون سا ووٹ درست ہے، پوسٹل بیلٹ میں کون سا غلط ہے، شابیک کا کون سا درست ہے، دلپذیر کا کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ سمپل سا فارمولہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شابیک صاحب کے جو وکلا ہے یا وہ ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم بانٹ کے لیے ادھر ادھر، پہلے جسٹس شکیل صاحب پہ، بعد میں جسٹس جاوید صاحب پہ انہوں نے عدم اعتماد کا ایک کہانی ڈالی، لیکن عدم اعتماد کو فی الحال جاوید صاحب نے، جیسے شکیل صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا، اس طرح جاوید صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے، چیف الیکشن کمشنر کے کہاں بھیجنا ہے، یہ وہاں کی ڈیولپمنٹ۔ بالکل سر، صحیح بات ہے۔ تو آپ چونکہ 2.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر کیا ہے، یہ کیس زیر سماعت رہی مختلف الیکشن کمیشن میں بھی، اس کے بعد پھر ایک جج کو یہ سونپا گیا تو اس پہ عدم اعتماد کا اظہار ہوا، پھر اب جسٹس جاوید صاحب پہ بھی فیصلے کے بعد عدم اعتماد کا اظہار۔ سر، کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہفتے تک کیس کنکلوڈ ہوگا یا پھر مزید یہ ٹائم اس کو گین کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی، اپنا جمیل صاحب آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں یہ کل کے دن یہ تمام چیزیں یا آج کے دن کلیئر ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس اگر ہیں، چیف جج جو ہے، چیف جج اگر اس کیس کو دوسرا ٹریبیونل تشکیل دینے کے لیے دوسرا کسی جج کا نام دیتا ہے، تو پھر اس نام نے تو تھرو جانا ہے آپ کے چیف جسٹس جو چیف کورٹ کے اپنا علی بیگ صاحب کے تھرو،
تو میرے خیال میں وہ بھی ریفیوز کریں گے. آخر تمام ججز پر جب عدم اعتماد ہوتا ہے تو کیس تو کسی نے تو سننا ہے نا. سننا کیا ہے, کیس تمام چیزیں کلیئر ہے. جاوید صاحب کا ایک ڈیسیجن بھی آ گیا, فائنل ڈیسیجن بھی آ گیا. یہ سیم یہی فیصلہ جو ہے راجہ شکیل صاحب نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ ری کاؤنٹنگ والا جو پوسٹل بیلٹ ہے ان میں ویلڈ کون سے ان ویلڈ کون سے ہیں, اور وہ بھی الیکشن ایکٹ کے تحت. تو یہ میرے خیال میں ریفیوز کرنا چاہیے ایپیک, ہمارا جو کوڈ ہے عدالت عالیہ جو ہے, کہ یار یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے, جوڈیشری کو مذاق بنایا جا رہا ہے, ٹریبیونل کو مذاق بنایا جا رہا ہے, یا ٹائم باٹ کرنے والی چیزیں ہیں, ٹائم پاس کرنے والی باتیں ہیں. میرے خیال میں وہ جو ہے اپنے تھوڑے سے ان کی سمجھ میں نہیں ہے, کیونکہ اگر گئی تو بھی چونکہ یہ رائٹ ہے نا ہے, آپ کو پتہ ہے اپنے حاجی گلبر صاحب چیف منسٹر کے اپنا جو ہے حاجی شابیک صاحب, اگر گئی تو بھی اس کی ممبرشپ اگر وہ اس کو ووٹ کم ہوتے ہیں, کم پڑتے ہیں, اس کے حق میں کم ووٹ آتے ہیں, تو اس کی ممبرشپ جائے گی. اس نے تو پہلے ہی سمجھداری کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ایڈوائزر فارسٹ کا ایڈوائزر لیا ہے. ایڈوائزرشپ پھر بھی سی ایم صاحب اس کو ایز اے ایڈوائزر تو رکھ سکتے ہیں نا. تو شابیک صاحب کیونکہ پرانے پولیٹیشین ہے تو یہ اس طرح کی کھیل کھیلتا رہتا ہے اکثر. اچھا سر, یہ بتائیں گے چونکہ اب شابیک صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور اب دلپذیر صاحب انڈیپینڈنٹ جو ہے کینڈیڈیٹ, اگر ان کیس دلپذیر صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے گا یا پھر اپوزیشن میں ہوگا یا کسی پارٹی کے ساتھ؟ بڑا دلچسپ سوال ہے جمیل صاحب آپ کا, چونکہ دیکھیں کہ ابھی جن کے ٹریبیونل میں کیسز تھے, جس میں مثال کے طور پہ آپ ایگزامپل لے لیں جمیل احمد اور فتح اللہ والا کیس کو, جس میں خود سابق چیف منسٹر حفیظ الرحمان بھی اس کے وہ تھے, اپنا پٹیشنر تھے. ان تینوں میں سے جو بھی جیتتا تھا, جسے جمیل صاحب کو کامیاب قرار دیا, تو دیکھیں ٹریجری بینچ سے حکومتی بینچ کا بندہ منسٹر پلاننگ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا. جمیل صاحب بھی گورنمنٹ کا بندہ آؤٹ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا بندہ ان ہو رہا ہے. سیم یہی سچویشن دلپذیر اور شابیک کے کیس میں بھی ہے. اگر وہ جو ہے کیونکہ حمایت یافتہ, یہ تو شروع سے دلپذیر صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ہے. اب اگر یہ اپنا شابیک صاحب کسی نہ وجہ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا بندہ آؤٹ ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ کا بندہ دلپذیر صاحب اسی گورنمنٹ کے لیے ہی وہ انٹر ہو رہا ہے. گورنمنٹ کا ایک جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے گورنمنٹ کا ہی. اسی طرح اگر ہم ان فیوچر جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے خالد خورشید صاحب کے حلقے میں, اگر خالد خورشید صاحب کے والد صاحب جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, یا خالد خورشید صاحب کا اس حلقے کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے جس میں حمید صاحب ہیں یا ادھر فرمان صاحب ہے, جو بھی جیتے گا دونوں میں سے نون جیتے پیپلز پارٹی جاتے, وہ تو ٹریجری بینچز کا حصہ ہے, گورنمنٹ کے بلاک کے لوگ ہیں. اپوزیشن تو یہاں پہ رہی ہی نہیں نا. اپوزیشن تو صرف وہ جو ہم خیال گروپ تھا جس نے اپنے آپ کو متحدہ اپوزیشن کا نام دیا, باقی جو ان ہو رہا ہے جو آؤٹ ہو رہا ہے دونوں گورنمنٹ کا. سر ایک چونکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ جمیل احمد صاحب نے حلف لیا ایز ممبر جی بی اسمبلی. 2.5 سال کا ایک عرصہ تھا جس میں وہ اسٹرگل کرتا رہا, عدالتی جنگ لڑتا رہا, اور آج فتح اللہ صاحب آؤٹ ہو گئے, جمیل صاحب ان ہو گئے, اور اسمبلی کے اندر بھی آپ نے سارا کارروائی دیکھا. تو کیا لگتا ہے سر کہ واقعی یہ انصاف یہاں پر اس جمیل کا جو حق تھا اس کو مل گیا؟ کیا اتنا عرصہ گزر گیا تو اس کی جو حق تلفی ہوئی تھی کیا اس کا ازالہ ہو گیا؟ نہیں جمیل صاحب آپ کی بات درست ہے, آپ کا کوشچن درست ہے, لیکن حق تلفی کا جو ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ کیس تھا. دیکھیں اس وقت جو ریٹرننگ آفیسر نے جو جاری کیے تھے اس حلقہ 2 جی بی اے 2 کے اندر, گلگت بلتستان اسمبلی حلقہ 2 میں جو پوسٹل بیلٹ جاری ہوئے تھے وہ 1300, ریٹرن وہاں پہ جمع ہوئے تھے 1708 کے 10 جمع ہوئے. تو یہ کیس کمپلیکیٹڈ تھا اس وقت. آپ کو یاد ہے گلگت میں جلاؤ گرا ہوا, ہنگامے ہو گئے, دھرنے ہو گئے. بلاول بھٹو نے بھی وہاں اس دھرنے سے خطاب کیا, ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر جو دھرنا تھا, ساری چیزیں ہو گئی, معاملات ہو گئی. بعد میں یہ چلے گئے, پھر ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا, معاہدہ ہوا, جس میں تینوں پارٹیز نے ایک تو فرانزک کروانے کی بات کی. تو فرانزک ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پوسٹل بیلٹ کے اوپر کہیں پہ تھم لگتا نہیں ہے. اس کے 2 پیجز ہوتے ہیں, فارم 37 اور 38 غالباً ان کے 2 فارم ہوتے ہیں.
اس کے اوپر کہیں پہ پوسٹل بیلٹ کے اوپر اگر کہیں پہ تھم کی پوزیشن ہو تو فرینزک ہوگا، تھم تو ہے ہی نہیں. تو اس بیس پہ تینوں پارٹیز کے یہ چونکہ کمپلیکیٹڈ ووٹ تھے ان کو ریجیکٹ کیا. ریجیکٹ کرنے پر پیچھے بچتے ہیں اپنا حفیظ صاحب کی پٹیشن الگ تھی، ری الیکشن کا تھا چونکہ داندلی ہوئی ہے، اس کا موقف کوئی اور تھا. پھر جمیل ورسز فتح اللہ خان کو جب ہم کلوز سے دیکھتے ہیں تو ان کے ووٹ تھے برابر، ایکول میں جو ہے آرٹیکل 159 کا کہیں پہ ذکر ہے، وہ اس کے اندر جو الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس صورت میں ٹائی ہوگا. 2.5 سال ٹائی اس لیے ہوگا کہ پہلے کون 2.5 سال رہے گا. تو فتح اللہ صاحب کے تو 2.5 سال سے بھی تھوڑا سا زیادہ 2 سال 7-8 مہینے ہو گئے تھے. تو جمیل صاحب کو بھی بڑی محنت اور مشقت کے بعد جو ہے اس کا وہ 2.5 سال کا پیریڈ دیا گیا ہے. اس میں اس کی حق تلفی والا جو عدالتی ڈیسیجن اس کے مطابق حق تلفی والی بات ختم ہو گئی، چونکہ ووٹ برابری کی بنیاد پہ تھا تو تقسیم کیا گیا جو الیکشن ایکٹ اور رولز کے مطابق ہی اس کو تقسیم کیا گیا. بالکل صحیح ہے سر. چونکہ اب سب کی نظریں عدالتوں پہ ہے اور یہ فیصلے عدالت سے ہی آ گئے ہیں. لگتا ہے سر کہ گلگت بلتستان میں آزاد عدلیہ کا جو کنسپٹ ہے اس کو تقویت ملے گی، لوگوں کو کا جو اعتماد ہے عدالتوں کے اوپر وہ بحال ہوگا یا مزید مضبوط ہوگا. تو اس طرح کے جو ہے فیصلے سے عدالتوں کا جو وقار ہے، ان کا جو اعتماد ہے وہ لوگوں میں زیادہ بہتر ہوگا. بالکل آپ کی بات درست ہے. چونکہ آج کا جو پروسیڈنگ جو تھی نا الیکشن ٹریبیونل میں، چونکہ جسٹس جاوید صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، ایک تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک جسٹس کے اوپر جس طرح کا بلیمز انہوں نے لگایا اس کو پروو کرنا ہوگا، نہیں تو کنٹیم پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے شابیک اور ان کے وکلاء کے خلاف. اس طرح کے بلیمز پروف کرنا، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کو پروف کرنے کی بنیاد پہ اس نے اس کیس کو ختم نہیں کیا، ایڈجرن کیا، ملتوی کیا ہفتے کے روز تک. پھر کنٹیم پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ایز پر لا. اگر ہم آزاد عدلیہ کی بات کریں تو ہمیں چونکہ اس وقت اگر چیف کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اپر کورٹ میں جا کے بریک ہو جاتا ہے، کیونکہ اپر کورٹ میں ہمارے پاس سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ بینچ نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، بینچ نہیں ہے، سنگل جج بیٹھا ہوا، چیف جسٹس صاحب جو ہے ہمارے سنگل بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کو بھی تو ایک کسی اہم کیس کو سننے کے لیے ڈی بی تو رکھنا ہے، کم سے کم 2 ججز تو اس نے رکھنے ہیں، پھر جا کے کوئی فیصلے کرنے ہیں، پھر کسی کیس کو آگے موو کرنا ہے. تو پھر چونکہ اس کام کو رکوانے میں بیسکلی سابق جو ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے خالد خورشید، انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن، آپ کو پتہ ہے ایک پٹیشن ڈالی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ججز کے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بریک ہو گئی تھی. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ ابھی بھی چاہے ان کیسز کو وڈرا کر کے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بھی 2 ججز، اور جہاں جہاں ان کی کمی ہے یا چیف کورٹ کے اندر جو ادر ججز ہیں ان کو کنفرم کر لے، 3 مزید ججز، کیونکہ 3 ججز ہمارے کنفرم ہو گئے، 3 ججز کو مزید کنفرم کر لے تو پھر آئندہ کے لیے جو سسٹم ہے جس میں جوڈیشل کمیشن کے تھرو ججز کی اپائنٹمنٹ، طریقہ کار جو وضع ہے آرڈر 2019 میں، ان چیزوں کو ذرا فالو کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. منظر شکری صاحب ہمارے ساتھ تھے جو آج کے اہم 2 عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے جو یہاں کے سیاسی ڈیولپمنٹ میں بہت اثر انداز ہو رہے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.